بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈ صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں SDTV۔ ہمارے ملک میں بے شمار مسائل ہیں جو کہ چل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے جو مین اسٹریم کام ہے وہ کئی دفعہ بیک ڈراپ میں چلا جاتا ہے، اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، کئی دفعہ فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے، تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ ظاہر ہے آپ کو پاورٹی سے نکالتے ہیں، پینے کا پانی آپ کو اچھا دے سکتے ہیں، سینیٹیشن آپ کی بہتر بنا سکتے ہیں، ہنگر ختم کرنا ہے 2030 تک، اور ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر وہ نہیں اچیو ہو سکے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ غربت کو ہم نے ختم ہی کرنا ہے، بالکل پہلے تھا کہ کم کرنا ہے، اور بہت سے انوائرمنٹ ریلیٹڈ بھی۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں غربت بھی ہے، وائلنس بھی کسی حد تک ہے، ایتھنک ڈیوائڈ بھی ہے، غربت بھی ہے، تعلیم بھی کم ہے، ہنگر بھی کسی نہ کسی فارم میں ہے، اینڈ ٹاپ آف دیٹ 7واں اوپر سے ٹاپ کا ملک ہے جو انوائرمنٹ سے، کلائمیٹ چینج سے بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ فریک فینومیناز ہم نے دیکھنے میں آ رہے ہیں جو اور کہیں، فار ایگزامپل 2010 کا فلڈ جو ہے وہ دنیا میں ہونے والا ایور سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا، طوفان نوح سے بھی بڑا، اور ابھی پھر 2022 میں جو ہے وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے جس کی منیمم کاسٹ انیشیل 30 بلین سے زیادہ ہے۔ تو کس طرح اس کو آگے چلایا جائے، اسپیشلی فرام دا پرسپیکٹیو آف لا میکنگ؟ تو جو لیجسلیشن ہے وہ بڑا وہ پاتھ ویز کریٹ کر سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینیٹر سیمی ایزدی جو ملتان سے ہیں۔ میڈم ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، واٹ ڈو یو تھنک، ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ ان 3 dimensions؟ کلائمیٹ چینج از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل دنیا جو ہے وہ اب آ کے کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لینا شروع ہوئی ہے۔ جب کہ PTI کی گورنمنٹ تھی 2019 سے 22 تک، تو زیادہ سے زیادہ جو انیشیٹیوز ہوئے ہیں وہ اس دور میں بنے ہیں، پروگرامز جو اب آگے چل رہے ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا 10 بلین ٹری سونامی کا۔ اب تک اس میں 3 بلین ٹریز لگ چکے ہیں۔ تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فلڈز آئے ہیں تو یہ دس پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول کہ فلڈز میں انہوں نے، ان درختوں نے پانی کو روکا ہے، اسی لیے سوائل کو ایروڈ نہیں ہونے دیا۔ جی، اسی لیے KP میں ڈسٹرکشن کم ہوئی ہے بنسبت بلوچستان کے، جہاں کہ آپ اتنا سبزہ نہیں ہے، خالی پہاڑ ہیں، ریت ہے، پتھر ہیں۔ وہاں پہ پانی آتا گیا ہے اور وہ پوری ڈسٹرکشن کر کے پوری جگہ پھیل گیا۔ 1/3 آف دا کنٹری واز انڈر واٹر۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پلاننگ ہم جو کرتے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم اس پہ کبھی توجہ نہیں دیتے زیادہ۔ ہماری پلاننگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جب آباد کرتے ہیں، ان کے جو گاؤں ہوتے ہیں ان کو واٹر ویز کے پاس رکھتے ہیں، ہم لیکس کے، دریاؤں کے کنارے پہ ہوتی ہیں مگر ان کے پاتھ میں نہیں ہوتی۔ اب جب یہ کچھ دریا سوکھ گئے تو ان کا جو وہ جو بیڈ تھا اس میں انہوں نے آبادی شروع کر دی لوگوں نے، وہ کسی نے نہیں روکا، گاؤں کے گاؤں اسی طرح بن گئے۔ تو اس کی وجہ سے جب سیلاب آیا تو وہ سب کو بہا کے لے گیا۔ تو اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ انوائرمنٹ کے علاوہ بھی جو ہیں باقی جو پولی کرائسس اتنا چل رہا ہے، اس میں ہاؤ آر یو نیویگیٹنگ یور پاتھ وے؟ دیکھیے، سب سے بیسک بات تو انوائرمنٹ ہے نا، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی افیکٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے وقت پہ اب بارشیں نہیں ہو رہی، بارشوں کا پیٹرن بدل رہا ہے، اس سے وہ افیکٹ ہو رہی ہیں۔ آپ کے مانسون زیادہ انٹینسو ہوتے ہیں، زیادہ لمبے ہوتے ہیں، آپ کے ایک دم ڈراؤٹ آ جاتا ہے، آپ کے آگیں لگتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ایک تو یہ افیکٹ ہو رہی ہے، پھر آپ نے دیکھا فلڈ میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا ہیلتھ سسٹم ریویمپ ہونے کی ضرورت ہے، اس میں بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو سہولت کارڈ تھا، انشورنس کارڈ تھا، اس نے بہت کچھ کیا ہے KP میں، اور ابھی ہمیں وہ بتا رہے تھے پنجاب میں بھی۔ مگر ایجوکیشن بچوں کی
2.5 ملین بچے جو ہیں وہ آج آؤٹ آف اسکول ہیں. ہمیں اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ, اور پھر ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے جو بھی ہم کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنتے ہیں, دوسری گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں تھا, ہم جو کہیں گے وہ زیادہ ٹھیک ہے. تو سسٹین ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے یہ زیادہ تر ہمارے مسئلے ہیں. اگر پولیٹیکلی لوگوں کو خواہش ہو کرنے کی, صرف اپنا ہی وہ نہ دیکھیں, اگر وہ ملک کا سوچیں, آگے چلے, پروجیکٹس جو بنے ہوئے ان کو آگے لے کے چلے, تو بہت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوگی. SDGs میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. آگے جائے. یہ بتائیے کہ امپلیمنٹیشن کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے, مشینری ٹھیک نہیں ہے. تو کوئی ایسا نوول آئیڈیا جس سے امپلیمنٹیشن کو یا ان گولز پہ پروگریس کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکے, پیس اپ کیا جا سکے؟ امپلیمنٹیشن آپ مجھے یہ لگتا ہے شاید جو گولز بنے ہوئے ہیں, پولیٹیکل ول نہیں اگر ہے, اگر لوگ اتنی گیئر ٹورڈز ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جب ایک آپ کی الیکشن اگر ہو جائیں, اس کے بعد ایک گورنمنٹ آئے جو 5 سال اپنی ٹرم پوری کرے, تو شاید کچھ اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بہتری آئے گی اس طرف. کیونکہ آپ نے جو بھی حکومت ہوگی, آپ نے اس کو سہارا دینا ہے, آپ نے اس کو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ہم نے بھی سینٹ میں, میں نے بھی اپنے بہت سارے میرے بلز آئے ہیں, ابھی تک تو مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کیا کہیں پیش رفت کیا ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہم لیجسلیشن ہم کرتے رہتے ہیں, مگر امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. جب پورا لمبا پروسیس ہوتا ہے, سینٹ میں آتا ہے, سینٹ کی پیش ہوتا ہے, کمیٹی میں جاتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر وہ پاس ہو جاتا ہے. پاس ہو کے اس کا نیکسٹ اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں جاتا ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی یہی پروسیس ہوتا ہے, انٹروڈیوس ہوتا ہے, کمیٹی جاتا ہے, واپس آتا ہے, پھر پاس ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ اسٹیج وہ پھر پاس ہو کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتا ہے, جو سائن کرتے ہیں, وہ ایک ایکٹ بن جاتا ہے. اس کے لیے پھر حکومت کو رولز بنانے ہوتے ہیں. بیسک وجہ مسئلہ جو یہ ہوتا ہے نا کہ حکومت رولز بڑی دیر میں بناتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے سارا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بنیادی طور پہ یہ سمجھ آ گئی کہ مشینری کی گورننس ایشو ہے یہ سب سے پہلے. یہ جو ہے جس میں جو مشینری نے رول آف بزنس انیکٹ تو ہو گیا, بنانے ہوتے ہیں, جس کے ذریعے سے راستے بنتے ہیں اور اصول و ضوابط بنتے ہیں, کس طرح ان میں ڈیلے ہوتا ہے اور چیزیں جو ہے پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں. بیسکلی اس کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں, جس سے نقصان ہوتا ہے. تو گورننس کو بہتر بنانا, جہاں بھی آپ سنیں گڈ گورننس کی آج کل یہ بات ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ اس کو بہتر بنایا جا سکے, اینڈ فار دیٹ وی نیڈ پولیٹیکل ول اینڈ سپورٹ آف دا پیپل. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.